آپ حضرت میاں جی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت شاہ بندگی محمد ابراہیم صاحب ہیں، جن کا مزار مبارک محلہ پیرزادگان سرائے قصبہ دیوبند میں ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1250 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن شریف پڑھا۔ اس کے بعد فارسی کی تعلیم شروع کی۔ آپ کی عمر 12 سال تھی۔ مولانا ولایت علی صاحب دیوبند تشریف لائے، آپ ان سے بیعت ہو گئے۔ کچھ روز بعد آپ باغرض تعلیم دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مسجد میں قیام فرما کر تعلیم شروع کی۔ اس مسجد میں ایک بزرگ کا مزار تھا۔ آپ کو ان سے بہت فیض حاصل ہوا۔ اسی دوران آپ کے والد ماجد علیل ہو گئے۔ آپ ان کی علالت کی خبر سن کر دیوبند تشریف لے آئے، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ نے عطاری کی دکان کر لی۔ دکانداری کی حالت میں بھی آپ اکثر اوقات تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہتے۔ حضرت حاجی صاحب جس بزرگ یا مجذوب سے ملاقات کرتے، وہ آپ کے متعلق پیشن گوئی کرتا کہ آپ اپنے دادا کے قدم بقدم ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو بیعت کا شوق دامنگیر ہوا۔ ان دنوں حضرت میاں جی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ رامپور سے دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب ان کی خدمت میں گئے۔ میاں جی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک بہت بڑا ستارہ ہے اور اس کے گرد بہت سے ستارے ہیں۔ وہ بڑا ستارہ میری گود میں آ گیا۔ صبح اٹھ کر حضرت میاں صاحب نے فرمایا، مجھ سے کوئی سید بیعت ہوگا جو متبع سنت ہوگا اور اس سے مخلوق خدا کو بڑا فیض ہوگا۔ حاجی صاحب حضرت میاں جی صاحب سے ملاقات کے کئی روز بعد تک اسی شش و پنج میں مبتلا رہے کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ دل کا رجحان حضرت میاں جی صاحب کی طرف ہوا۔ حاضر خدمت ہو کر درخواست بیعت کی۔ میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسب سنت اہل چشت آپ کو استخارے کا حکم دیا اور فرمایا، استخارے سے جو بات معلوم ہو مجھے مطلع کرو۔ حضرت میاں جی صاحب کو خواب میں معلوم ہوا کہ میاں جی صاحب کے پہلے مرید روٹی لیے ہوئے چڑیا کی طرح ذرا ذرا سے ریزے چن کر کھا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے خواب میں ان سے کہا، یہ طریقہ بھی کوئی کھانے کا ہے؟ یہ فرما کر آپ نے روٹی ان کے ہاتھ سے لے کر 2 لقمہ کر کے فرمایا کہ یوں کھایا کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے یہ خواب حضرت میاں صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے فوراً آپ کو بیعت کر کے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہاری ہی قسمت کا ہے۔ بیعت ہو جانے کے بعد حضرت حاجی صاحب حضرت میاں جی قدس سرا کی خدمت بابرکت میں رہ کر اذکار و اشغال میں مشغول ہو گئے۔ حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر کمال توجہ و شفقت فرمائی۔ اسی عرصے میں حضرت حاجی صاحب کی شادی ہو گئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو حضرت میاں جی صاحب سے بیعت کروایا۔ ان کا تھوڑے ہی عرصے بعد یہ حال ہو گیا کہ درود شریف پڑھتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہوتی اور ان کی حالت اس درجہ عجیب و غریب ہو گئی کہ حضرت حاجی صاحب خود ان سے فرمایا کرتے کہ آج حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کرنا، فلاں معاملے کے متعلق یہ بات کرنا۔ انہی ایام میں ایک درویش سدا سہاگ نگینہ کے رہنے والے ظہر و عصر کے درمیان مسجد چھتہ میں آئے اور حاجی صاحب سے کہنے لگے، اجازت ہو تو اذان پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا، اب تو کوئی وقت اذان کا نہیں ہے، ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، جب وقت ہوگا تو پڑھ دینا۔ انہوں نے کہا، حضرت میں پھر کب یہاں آؤں گا؟ آپ نے فرمایا، پڑھ دو۔ چنانچہ انہوں نے بے وقت اذان پڑھ دی اور اس کے بعد حضرت حاجی صاحب کے حجرے میں یہ کہتے ہوئے لوٹ لگائی کہ یہاں کی خاک فی خالی از برکات نہیں، جو کچھ مل جائے غنیمت ہے، شاید اسی کے باعث میری نجات ہو جائے۔ اس کے بعد وہ حاجی صاحب کی معیت میں مقام پر گئے اور حضرت مخدومہ سے اپنے لیے دعا کروائی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مخدومہ کو اپنے ہاں حاضری کا حکم دیا۔ چنانچہ انہی مخدومہ کی وجہ سے حضرت حاجی صاحب 2 مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، مگر دوسرے حج میں مخدومہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے بعد حضرت حاجی صاحب دکان چھوڑ کر ریاضیات اور مجاہدات میں مشغول ہو گئے۔ دن بھر فی سبیل اللہ لوگوں کو پانی پلاتے، رات بھر خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اسی زمانے میں آپ کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب دعائے سیفی اور دلائل الخیرات پڑھتے ہوئے کلیر شریف اور عشاء کی نماز ریڑکی میں پڑھ کر دربار حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوتے۔ واپسی میں فجر کی نماز جمعہ کی صبح کو ریڑکی میں پڑھ کر نماز جمعہ دیوبند میں پڑھنا کئی سال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اس کے بعد حضرت میاں جی صاحب نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور لوگوں کو اپنے روبرو بیعت کرایا۔ پھر تو حضرت میاں جی صاحب سے جو شخص بیعت کی درخواست کرتا، آپ فرماتے محمد عابد کے پاس جاؤ اور ان سے بیعت کرو۔ تعویذات بھی حضرت حاجی صاحب سے لکھوا کر ضرورت مندوں کو عطا فرماتے۔ ایک روز حضرت میاں جی صاحب کسی شخص کو مرید کرانے مسجد چھتہ میں تشریف لائے۔ حضرت حاجی صاحب کو علم ہو گیا، آپ مسجد کی صفوں میں چھپ گئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ میاں جی صاحب نے آپ کو صف سے نکال کر سینے سے لگایا اور فرمایا کہ آپ آج اس چیز سے بچتے ہو، وہ ان قریب وقت آ رہا ہے کہ مخلوق خدا تمہیں چین نہ لینے دے گی، بچ کر کہاں جاؤ گے؟ چنانچہ میاں جی صاحب نے انہیں اپنے سامنے بیعت کرایا۔ حضرت میاں جی صاحب نے اپنے صاحبزادے علی حسن اور پیرزادہ میاں محمد صدیق صاحب کو آپ سے بیعت کروایا۔ اگر کوئی ذکر و اذکار دریافت کرتا تو آپ فرماتے محمد عابد سے دریافت کرو۔ چنانچہ جب حافظ الطاف علی صاحب نے رامپور جا کر میاں جی صاحب سے بیعت کی اور بیعت کے بعد ذکر و اذکار کے خواستگار ہوئے تو فرمایا میں نے حاجی صاحب کو خط لکھ دیا ہے کہ حافظ صاحب نے رامپور آ کر بیعت کی ہے، ان کو نفی و اثبات کی تصویح بتا دو۔ حاجی صاحب نے خط دیکھ کر فوراً پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کی۔ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت حاجی صاحب مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا مظفر حسین صاحب، مولانا نور الحسن صاحب کے ہمراہ بقصد سفر حج روانہ ہوئے۔ بمبئی پہنچ کر شاہ محمد امام صاحب قادری مدراسی سے ملاقات ہوئی۔ آپ قادریہ سلسلے کے بہت بڑے شیخ تھے۔ آپ نے حضرت حاجی صاحب کو خلافت عطا فرمائی۔ حج بیت اللہ کے بعد عازم مدینہ ہوئے اور زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فراغت پا کر دیوبند واپس تشریف لائے۔ کچھ عرصے بعد حضرت میاں جی صاحب علیل ہو گئے۔ حضرت حاجی صاحب رامپور تشریف لے گئے۔ میاں جی صاحب کا وصال ہو گیا۔ حضرت میاں جی صاحب کے وصال کے بعد حضرت حاجی صاحب نے سب سے ملنا جلنا ترک کر دیا اور گھر کا سب سامان کپڑے وغیرہ فقراء میں تقسیم کر کے ایک کمبل اور ایک تہبند پہن کر مسجد چھتہ متصل دارالعلوم میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یہی لباس آپ کا آخر عمر تک رہا، سوائے مسجد چھتہ کے کہیں نہیں جاتے تھے۔ ابتدائی زمانے میں آپ کو دشوار گزار مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ ہر حالت میں شکر خداوندی کرتے رہے اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ کیا حالت ہے۔ حضرت میاں جی کے وصال کے بعد حضرت حاجی صاحب کرنال، پانی پت اور دہلی تشریف لے گئے اور وہاں حضرت راج خان صاحب کی خدمت میں گئے۔ حضرت راج خان صاحب نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ پھر دیوبند واپس آ کر شاہ فتح محمد صاحب کی مسجد میں آ کر چلہ کیا۔ پھر تو یہ کیفیت ہوئی کہ تمام مخلوق خدا آپ کی طرف متوجہ ہو گئی اور آپ سے پے در پے کرامتیں ظہور میں آنے لگیں۔ سیف زبان ہو گئے، جو فرمایا وہی ہو گیا۔ 1 سال کے بعد آپ نے پھر چلہ کیا۔
جس روز آپ چلے سے باہر تشریف لائے تمام باشندگان قصبہ آپ کے استقبال کو گئے۔ آپ اس قدر کمزور اور نحیف ہو گئے تھے کہ لوگ آپ کو ڈولی میں سوار کر کے لائے۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نے مسجد چھتہ میں ایک توجہ خانہ بنوایا اور اس میں حلقہ کرنا شروع کروا دیا۔ ہزارہا مخلوق خدا آپ سے فیض یاب ہوئی۔ دوسرے چلے کے بعد حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ صبح کو حضرت حاجی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا کر فرمایا کہ علم دین اٹھا جا رہا ہے کہ کوئی تدبیر کرو کہ علم دین قائم رہے۔ جب پرانے عالم نہ رہیں گے تو کوئی مسئلہ بتانے والا نہ رہے گا۔ جب سے دلی کا مدرسہ ختم ہوا ہے کوئی علم دین نہیں پڑھتا۔ سب حضرات نے عرض کیا اس مقصد کے لیے آپ نے جو تدابیر تجویز فرمائی ہیں ہمیں منظور ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ چندہ کر کے مدرسہ قائم کرو اور ایک کاغذ پر اپنی رقم چندہ لکھ کر سامنے رکھ دی۔ فرمایا انشاءاللہ ہر سال یہی چندہ دیتا رہوں گا۔ اس وقت دیگر صاحبان نے اسی کاغذ پر اپنی اپنی رقم چندہ لکھ دی۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحب باہر نکلے اور جس مکان پر گئے انہوں نے حضرت کی تشریف آوری باعث سعادت تصور کی۔ چندہ فراہم ہوتا رہا۔ شام تک 401 روپیہ 8 آنے ہوئے۔ اگلے روز حضرت حاجی صاحب نے مولانا محمد قاسم صاحب کو میرٹھ خط لکھا کہ میں نے مدرسہ قائم کیا ہے، تم طلباء کو تعلیم دینے آؤ۔ مولانا محمد قاسم صاحب اس وقت تو نہ آ سکے مگر انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ قیام مدرسہ کی اطلاع پا کر بہت مسرور ہوا، ملا محمود صاحب کو بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ ملا محمود صاحب دیوبند آ گئے اور مسجد چھتہ میں دارالعلوم کا افتتاح ہو گیا۔ دیوبند میں عربی مدرسے کے قیام کی خبر سن کر طلبہ جوق تر جوق آنے لگے۔ مسجد میں گنجائش نہ رہی تو ایک مکان کرائے پر لے لیا گیا۔ طلباء کی تعداد میں روز افزوں ترقی ہوئی۔ ملا محمود صاحب تنہا تعلیم نہ دے سکے۔ حضرت حاجی صاحب نے مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا ذوالفقار علی صاحب، مولانا مہتاب علی صاحب اور منشی فضل الحق صاحب پر مشتمل ایک مجلس شورا ترتیب دی۔ خود بھی اہل شورا سرپرست و محتمم مدرسہ بلا تنخواہ رہے۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کو بریلی سے بلا کر مدرس اول مقرر فرمایا اور ایک مدرس فارسی کی تعلیم اور ایک تعلیم قرآن شریف کے لیے مقرر کیا۔ انہی ایام میں 1283 ہجری میں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور تعین کے بعد حضرت حاجی صاحب نے بنائے جامع مسجد تجویز فرمائی۔ جامع مسجد کے جس کوشے میں حمام بنا ہوا ہے اسی جگہ کسی شخص کا مسکونہ مکان بنا ہوا تھا۔ حضرت حاجی صاحب نے اپنے مکان اور نشست گاہ کے عوض مکان کو شامل مسجد فرمایا اور اپنی جدی جائیداد اعزا و اقربا میں تقسیم کر کے اور مولانا رفیع الدین صاحب کو محتمم مدرسہ مقرر فرما کر حج بیت اللہ کے واسطے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ میں ادائیگی حج کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں قریب 1 سال قیام فرمایا۔ 19 ذی الحج 1331 ہجری کو بخار ہوا۔ سینے میں ورم کی غفلت طاری ہو گئی۔ مرض بڑھتا رہا۔ 27 ذی الحجہ 1331 ہجری بروز جمعرات مرض نے شدت اختیار کی۔ عصر کی نماز کی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ وصال ہو گیا۔ 28 ذی الحجہ کو شاہ شیدہ صاحب کے مزار کے قریب سپرد خاک کر دیے گئے۔